یہ اللہ تعالی کی عطا. اب دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا کرتے ہیں. 7 برس کی عمر ہوئی, وہی بیٹا جو منتیں مرادیں مانگ کر لیا, حکم ہوا اس کو ذبح کر دو. بہت اچھا جی. بعض لوگوں نے کہا 3 مرتبہ یہ خواب آیا, واللہ اعلم. لیجئے, بیٹے سے کہا چلو میرے ساتھ, تیار کیا, رسی اور چھری لے لی اور چلے مینا کا میدان جہاں آج حاجی جمع ہیں وہاں. حضرت ابراہیم علیہ السلام آگے آگے جا رہے ہیں, بیٹا پیچھے پیچھے آ رہا ہے. راستے میں آیا شیطان, حضرت اسماعیل کو روکا. اس اسماعیل میری بات سنو. کیا بات ہے, کدھر جا رہے ہو؟ ابا جان نے بلایا. جانتے ہو کیوں بلایا؟ یہ کیوں کی ایجاد شیطان کی ہے, اور جہاں یہ کیوں آ جائے پھر وہاں آپ سمجھتے ہیں کیا کچھ ہونے لگتا ہے. جانتے ہو کیوں بلایا؟ وہ تمہیں ذبح کر دیں گے. کہا کوئی باپ اپنے بیٹے کو ذبح کرتا ہے؟ کہ بیٹا ذبح ہونے کو تیار, باپ ذبح کرنے کو تیار, مگر وہ آگے سے کیا کہہ رہے ہیں کہ کوئی باپ اپنے بیٹے کو ذبح کرتا ہے؟ کہ کرتا تو نہیں ہے, تمہارے باپ کو اللہ کا حکم ہو گیا ہے. تو اس عمر میں جواب دیتے ہیں اگر اللہ کا حکم تو اسماعیل کی 1 جان کیا 1000 ہوں تو قربان ہے. یہ جذبہ آپ نے سب نے سبحان اللہ کہا, اس کا مطلب آپ کی روح خوش ہوئی. اس جذبے کو ذرا اپنے اندر دوبارہ زندہ کیجئے کہ میں رب کا ہوں, یہ دنیا میرے لیے ہے, میں دنیا کے لیے. ذرا اونچی کہہ دیجئے, ہم دنیا کے لیے نہیں, ہم اللہ کے لیے. جب کوئی وفات پا جاتا ہے تو کیا پڑھتے ہیں؟ انا للہ, بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں. خود کہتے ہیں انا الیہ راجعون, اور بے شک ہم نے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. تو ہم کس کے لیے ہیں؟ اونچی اونچی. جانور پیدا ہوئے تیری وفا کے واسطے. اے انسان, جانور پیدا ہوئے تیری وفا کے واسطے. چاند سورج اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے. کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے. کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے. سب جہاں تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے. سب جہاں تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے. تو ہم یہ جان لیں کہ یہ دنیا ہمارے لیے ہے, ہم دنیا کے لیے. جتنا دنیا سے آپ کا لگاؤ بڑھ جائے گا آپ اتنا روحانیت سے دور ہو جائیں گے. اس دنیا کو برتیں, استعمال کریں, مگر اس کو اپنے اندر نہ آنے دیں, اس سے محبت نہ کریں, کیونکہ یہ دنیا کسی کی نہیں ہوئی. جو اس کے پیچھے گیا ہے اس کے ہاتھ کچھ آیا نہیں. آگے چلیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پلٹ کر دیکھا تو شیطان نظر آیا. آپ نے زمین سے کنکر, پتھر کے ٹکڑے اٹھا کے اس کو مارے. حضرت ابراہیم مار رہے ہیں, وہ اس کو لگ رہے ہیں شیطان کو, وہ بھاگا. حضرت اسماعیل علیہ السلام آگے بڑھے, تھوڑی دور آگے آئے, پھر شیطان آیا روکنے. حضرت ابراہیم نے پھر کنکر مارے, وہ پھر بھاگا. حضرت اسماعیل علیہ السلام پھر آگے بڑھے, وہ پھر آیا تیسری مرتبہ. اب آپ نے وہ کنکر مارے تو وہ بھاگ گیا. انہی تینوں جگہ پر آج بھی حاجی کنکر مارتے ہیں.
یہ ان کی، اس کو عربی میں رمی کہتے ہیں، کنکر مارنا رمی. وہ رمی ہے جمار. جمار آپ جو ستون ہے، شیطان آپ کے ہاں اردو میں شیطان کہا جاتا ہے، عربی میں جمار یا جمرات کہا جاتا ہے. تو وہ جمرے بنے ہوئے، اب تو دیواریں بنا دی انہوں نے، وہاں کنکر مارتے ہیں. یہ پیغام کیا ہے؟ اے انسان ذرا سن، حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا کرنے جا رہے تھے؟ اللہ کا حکم پورا کرنے جا رہے تھے. شیطان بنا رکاوٹ. شیطان نے روکنا چاہا حضرت اسماعیل کو، حضرت ابراہیم نے کنکر مارے. پتا چلا جو آپ کو اللہ کا حکم پورا کرنے سے روکے وہ اس لائق ہے کہ اس کو پتھر مارے جائیں. کس لائق ہے؟ آواز آئے ایک مرتبہ پھر کہیے. کیوں کہلوا رہا ہوں؟ آپ کو یہ بات سمجھ آئے کہ آج وہ چیزیں ہمیں نماز سے کیوں مثلا میچ آ رہا ہے، ادھر اذان کی آواز آ رہی ہے، ہم اذان کی آواز پر پرواہ نہیں کر رہے، حالانکہ اذان کی آواز کو اہمیت نہ دینا، اس میں مذاق ٹھٹا جاری رکھنا، یہ آپ کو جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے. ہم اتنے لاپرواہ ہو گئے. پہلے چلو بھئی آواز کم کر لیتے تھے، اب آواز بھی نہیں کم کرتے. نماز کا ٹائم ہے، جمعہ چھوڑ دیتے ہیں. تو کیا ہم واقعی اللہ کا حکم پورا کر رہے ہیں یا شیطان کو خوش کر رہے ہیں؟ یہ مجھے اور آپ کو سوچنا ہوگا. اپنا مزاج کہ کیا ضروری تھا اور کیا نہیں تھا، ہم نے اس کی پہچان چھوڑ دی.